ایمان کی قدر کرو یار، اس ایمان کی قدر کرو، یہ سوکھا نہیں ہے دین ہم تک پہنچا۔ اسی دین نے ہمیں جہاں بدنی عبادت کا حکم فرمایا اقیم الصلاۃ، اس کے ساتھ ہی قرآن پاک میں کئی مقامات پہ ارشاد فرمایا وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ صدقہ واجبہ ہے، فرض ہے ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر زکوٰۃ ادا کرنا، عشر ادا کرنا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے کئی درجے بہتر ہے۔ میں کہتا ہوں خوش نصیبی جانو وہ لوگ جن کو اللہ نے مال سے نوازا، مال کی فراوانی دی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے، وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں، اور صرف اس لیے خوش قسمت نہ سمجھیں اپنے آپ کو کہ ان کے پاس مال و دولت ہے، اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، رہائشی سہولیات بڑی اچھی ہیں ان کے پاس، رزق کی فراوانی ہے، صرف اس لیے اپنے آپ کو خوش قسمت نہ سمجھیں۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ نفی نہیں کہ یہ بھی خوش قسمتی کی باتیں ہیں، لیکن اس زاویے کی طرف بھی تو دیکھو نا، اللہ کا شکر اس بات پہ بھی ادا کیا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے بانٹنے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں بنایا۔ یار وہ اس کی تقسیم ہے۔ میں اور آپ ذرا غور کریں اپنی زندگیوں پہ اور تدبر کریں، جو رب نے ہمیں دیا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، جو رب نے ہمیں نوازا، یار کیا ہم اس کے لائق ہیں جو رب تعالیٰ نے ہمیں دیا؟ ہم اپنے اندر جھانک کے تو دیکھیں یار، جلوت و خلوت میں ہمارے معاملات ہے کیا؟ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے بڑا نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور تنہائی میں ہماری پارسائی پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے۔ ہم سارے کام رسمن کرنا شروع کر دیا، ہم نے سارے کاموں کا رسمن کرنا شروع کر دیا، اور لوگوں کو دکھلاوا، ریاکاری، اور اگر کوئی نیکی کا کام کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو پیچھے جناب کیا ہے؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ ماشاء اللہ کچھ ہیں اور ہر دور میں رہے کہ جن کا مقصد، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، وہ اپنے رب کے لیے اعمال کرتے ہیں، وہ اپنے رب کے لیے ہی نیکیاں کرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اشد ضرورت ہے سوچنے اور سمجھنے کی اور پرکھنے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں صحیح معنوں میں جو مالی عبادت ہے اس کا حق ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کٹائی کا موسم ہے، اپنی فصلوں کا عشر ادا کرو۔ اگر تم اللہ کا حق ادا کرو گے تو اللہ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سارے مال کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، میرے اور آپ کے پاس جو زمین ہے، مجھ سے پہلے کس کے پاس تھی؟ اس سے پہلے کس کے پاس تھی؟ پھر اس کے پہلے کس کے پاس تھی؟ یا میری زندگی 100 سال ہے جی، اللہ کی نعمت ہے، بڑی عمر ہے، 100 سال اس دور میں بھی گئے گزرے دور میں، جہاں عمر کی ریشو صرف 70 سال، تقریباً 65 سے 70 سال عمر کی ریشو، یہ بھی اللہ کی عطا ہے جس کو عطا کر دے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر یہ زمین جس کو اللہ نے میری ملک میں دے دیا، میرے بعد کس کے پاس جائے گی جی؟ پھر اس کے پاس کس کے پاس جائے گی؟ تو یہ اصل ملکیت اللہ تعالیٰ کے سورہ الحدید پڑھ کے دیکھیں، رب تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ یہ جو ساری ملکیت ہے یہ تو رب تعالیٰ کی ہے، اللہ نے تمہیں اپنا نائب مقرر کیا ہے، تم اللہ کے نائب ہو اس زمین پہ، تو جب تم اللہ کے نائب ہو تو تمہیں چاہیے اپنے رب کا حق ادا کرو۔ فصلوں کا عشر دینے سے مال پاک ہوگا، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہوگا، اور جب تمہارا مال پاک ہوگا اللہ تمہیں روحانیت کا وہ درجہ دے گا، تمہارے دل کو نور اور تمہارے دل کو وہ سرور ملے گا۔ تم بیٹھے اپنے گھر میں رہو گے لیکن کیفیت یوں محسوس ہوگی جیسے گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہو۔ تمہیں یہ اس کی مان کے تو چلو نا یار، اس کے حکم پہ عمل پیرا ہو کے تو دیکھو نا، پھر تمہارے دکھ ختم ہو جائیں گے یار۔ آج جتنی یہ آزمائشیں ہیں اللہ ماشاء اللہ یہ ہماری خود ساختہ ہیں، خود ساختہ آزمائشیں ہیں۔ مجھے اور آپ کو کھنگالنا ہے اپنی زندگی کے لیے، اپنے لیے ضرور سوچیں، اپنے لیے